بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبا السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبا، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے سبق کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا۔ آج اس سبق سے متعلق دوسرا لیکچر جو اس کا درمیانی حصہ ہے اسے پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 82۔ ویسے یہ ساری معلومات میں نے وائٹ بورڈ پر تحریر کر دی ہیں کہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، یعنی سبق وہی، مصنف کا نام ابن انشاء، یہ ان کا قلمی نام ہے، حقیقی نام شیر محمد، صاحب طرز ادیب تھے، کالم نویس، مزاح نگار، مزاحیہ انداز میں سفری نامہ نگار، شاعر۔ صنف اس سبق کی ہے سفر نامہ، اور کتاب جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے دنیا گول ہے۔ اس میں سے ایک سبق آپ فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے، عنوان سے کیا واقعی دنیا گول ہے۔ تو مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی، ان کی وضاحت وائٹ بورڈ پر میں نے تحریر کر دی ہے۔ تو یہ لیکچر شروع کرتے ہیں پیج نمبر 82، جہاں آخر میں سید محمد جعفری کا پرانے کوٹ کی مدح میں ایک مصرع لکھا ہوا ہے کہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ تو یہیں پہ ہم نے اس سے پہلے والا لیکچر چھوڑا تھا۔ آج اس سے آگے، باوجود فون کرنے کے کوئی دوست پشاور میں نہ مل سکا، کیونکہ ابن انشاء کابل جا رہے تھے۔ کابل گہرے سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا، ایئرپورٹ پہ لینڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، جہاز اتر نہیں سکتا تھا، تو واپس پشاور آ گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے پشاور کے دوست تھے میں نے ان سے رابطہ کیا، فون کیا، لیکن وہ فون پہ مل نہ سکے۔ لیکن پشاور والوں کی عالی حوصلگی، عالی حوصلہ ہونا، بڑی ہمت والا ہونا، سے کما حق کا ہو پوری طرح، یعنی جس چیز سے حق بنتا ہے سیم اسی طرح، بالکل اسی طرح، تو معنی بن جاتے ہیں پوری طرح۔ ویسے کما حق کا ہو جیسا کہ اس کا حق ہے، متاثر ہو چکے ہیں، یعنی پشاور والوں کو وہ مانتے ہیں کہ یہ بڑے حوصلے والے ہیں، بڑی ہمت والے ہیں۔ ہمیں PIA کے دفتر جانا تھا، کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے، تو یہ معروضی کے لیے آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ ہم نے اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ کتنی دور ہے یہ جگہ، تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جناب بالکل ہمارے پچھواڑے میں ہے، یعنی آپ اس ہوٹل کی پچھلی جانب جائیں گے تو وہاں آپ کو PIA کا دفتر مل جائے گا، بس کوئی ایک فرلانگ ہے، یعنی چھوٹا سا فاصلہ، تھوڑا سا فاصلہ، کم مسافت۔ آپ ہوٹل کے دروازے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئیے اور بائیں ہاتھ کو چلیے، بس سامنے ہی ہے۔ جب ہم اس ہدایت کے مطابق، یعنی جیسے انہوں نے ہمیں بتایا تھا اسی کے مطابق کوئی پون میل کی مسافت طے کر چکے، یعنی کوئی پون میل جو تقریباً 1 کلومیٹر بنتا ہے، فاصلہ طے کر چکے، تو ایک صاحب سے پوچھا، یعنی ایک آدمی سے پوچھا، انہوں نے کہا PIA کا دفتر، اجی وہ تو یہ رہا، یعنی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، بس یہ قریب ہی PIA کا دفتر ہے، آپ کو اسی راستے پر ایک سنیما ملے گا، اس کے بعد بس PIA کا دفتر ہے۔ اور واقعی اس جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا، یعنی جسے وہ ایک فرلانگ کا فاصلہ کہہ رہے تھے، وہ کوئی 1.5 کلومیٹر کے قریب یا اس سے بھی کچھ زیادہ کا فاصلہ تھا،
یہ واقعی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے میں ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا واڑ ہے۔ کراچی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر، صنعتی زون، اور کاٹھیا واڑ یہ بھارت کی ایک ریاست کا نام، اور یہ تاریخی ریاست بھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے وہیں ایک مندر کو فتح کیا اور وہیں بت توڑ کر بت شکن کہلایا تھا۔ سومناتھ کا مندر کاٹھیا واڑ کی ریاست ہی میں تھا، اور لاہور کے پچھواڑے میں تبت پڑتا ہے، یعنی لاہور پاکستان کا مشہور شہر، پنجاب کا دارالخلافہ، دارالحکومت، اور تبت وہ ایریا جہاں پاکستان اور چائنا کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ انسان عالی حوصلہ ہو، یعنی بڑی ہمت والا ہو، تو اسے میل اور فرسنگ کے فاصلے، یعنی بڑے بڑے فاصلے بھی فرلانگیں اور گز ہی معلوم ہوتے ہیں، چھوٹا فاصلہ لگتا ہے۔ ہمارا پشاور کی مزید سیر کرنے کا بھی ارادہ تھا، یعنی نیت تھی کہ پشاور میں گھومیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے، لیکن اس ایک مثال سے خائف ہو گئے۔ ایک مثال سے ہم خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، کیونکہ ہم ان بزرگ سے پوچھتے کہ درہ خیبر کتنی دور ہے، تو وہ یقیناً یہی فرماتے کہ بس 2 منٹ کا راستہ ہے، یعنی 2 منٹ چلتے جاؤ آپ کو درہ خیبر مل جائے گا۔ حالانکہ وہ افغانستان اور پاکستان کو آپس میں ملانے والا درہ ہے، کافی فاصلے پر ہے۔ یعنی وہ بزرگ ہمیں اسی طرح کہتے، بس تھوڑے سے فاصلے پر درہ خیبر ہی تو ہے، سیدھے سڑک پر چلے جائیے، اگلے چوک پر داہنے ہاتھ کو درہ خیبر ہی تو ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہم نے اپنے ہم سفروں میں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو دیکھا، یعنی اوسط عمر کے ایک بزرگ کو دیکھا کہ لمبی سرخ داڑھی ہے اور سر پر بھی کنگھی سے بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا ہے۔ کنگھی سے بے نیاز یعنی جنہیں کنگھی کی یا کنگھے کی سرے سے حاجت ہی نہ ہو، جھاڑ کھڑا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، تھوڑا لنگڑاتے ہیں اور چھڑی لے کر چلتے ہیں۔ پھولدار واسکٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی ان کی وضاقتہ کے معنی ہے شکل و صورت، سج دھج شان و شوکت سب سے الگ تھی۔ ہم PIA کے کاؤنٹر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آئے، یعنی تبسم ریز ہمارے پاس آئے اور فرمایا تمہارے پاس یہ SAS جس سے مراد ہے سیکنڈے نیو وین ایئر سروس، تو کہا اس کمپنی کا ٹکٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے بتایا کہ یونیسکو جس کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے مندوب رہے ابن انشا، تو یونیسکو کی جانب سے انہیں یہ ٹکٹ فراہم کیا گیا تھا۔ یونیسکو اقوام متحدہ کے ایک ادارے کا نام، اور اس مخفف لفظ کا کمپلیٹ یا مکمل لفظ حاشیے کے نیچے لکھا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یعنی اسے یونیسکو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یونیسکو نے ہمیں یہ ٹکٹ فراہم کیا تھا، اس نے پیرس سے اس کا انتظام کیا تھا۔ بولے مجھے یوں جستجو ہوئی، یعنی وہ بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی یا ڈھیڑ عمر کا آدمی یہ کہنے لگا، یہ اس لیے مجھے تجسس ہوا کہ میں ڈنمارک کا ہوں۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ وہ بزرگ آدمی کس ملک کا رہائشی تھا؟ تو ڈنمارک کا۔ اور SAS میرے وطن کی کمپنی ہے، یعنی سیکنڈے نیو وین ایئر سروس یا SAS کس ملک کی کمپنی ہے؟ تو ڈنمارک کی۔ اس پر بات چل نکلی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کے وطن کی زیارت بھی کر چکے ہیں، یعنی ہم آپ کے وطن کو بھی دیکھ آئے ہیں۔ کوپن ہیگن کے علاوہ السی نور بھی گئے تھے، یعنی کوپن ہیگن میں بھی گئے ہیں اور السی نور بھی گئے تھے۔ یہ 2 سیاحتی مقام جہاں لوگ سیر کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں ہیملیٹ کا قلعہ ہے اور جہاں سے سمندر پار سویڈن نظر آتا ہے۔ سمندر پار سویڈن نظر آتا ہے، اسے آپ انڈر لائن کر لیں گے۔ یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ
سمندر پار کون سا ملک نظر آتا ہے؟ تو سویڈن۔ بولے مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساری عمر ڈنمارک میں گزار کر السی نور آج تک نہیں دیکھا، یعنی میرے اپنے ملک کا ایک سیاحتی مقام ہے، سیر کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے، لیکن میں وہاں کبھی نہیں گیا۔ ہم نے یہ کہہ کر ان کی ڈھارس بندھائی، ہم نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ ہم نے بھی کراچی میں آدھی عمر گزار دی ہے، یعنی آدھی عمر ہم کراچی میں گزار چکے ہیں، لیکن منگو پیر نہیں گئے، یعنی ان کے السی نور کو ایک دربار کے نام کے ساتھ جا کر ملایا منگو پیر، یعنی ہم وہاں نہیں گئے۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے کہ کہیں یہ زیادہ چیزیں نہ پوچھنا شروع کر دے اور یہ کہیں یہ نہ کہے چلو پشاور سے کراچی چلتے ہیں، منگو پیر کا وہ علاقہ ہمیں دکھاؤ، تاکہ ہمارا منگو پیر ان کے السی نور کے مقابلے میں کچا نہ پڑ جائے، یعنی کہیں اس کی تذلیل نہ ہو یا وہ کم رتبہ مقام السی نور کے مقابلے میں نظر نہ آئے۔ یہ ڈاکٹر گولبرگ تھے، یعنی ڈنمارک کا وہ باشندہ، اس کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر گولبرگ۔ ڈاکٹر گولبرگ دوا دارو والے ڈاکٹر ہیں، کیونکہ وہ اس کتاب میں واضح کر چکے ہیں کہ جب ہم نے یہ سفر نامہ اختیار کیا تھا تو میں اور بیگم وجیہہ ہاشمی دونوں ڈاکٹر نہیں تھے، ہم نے ایک دوسرے کو ڈاکٹر کی ڈگری اعزازی طور پر دے دی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا وجیہہ ہاشمی کو کہ آج سے آپ ڈاکٹر ہیں، یعنی میں جب بھی آپ کا نام پکاروں گا ڈاکٹر وجیہہ ہاشمی کہہ کر پکاروں گا، اور آپ نے بھی جب میرا نام پکارنا ہے تو ڈاکٹر ابن انشا نام پکارنا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو کیا پتا یہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں، کون سی ان لوگوں نے ہماری سند چیک کرنی ہے؟ باقی سارے ڈاکٹر ہیں، جب تعارف کراتے ہیں تو ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں، اور ہم خالص صرف نام بتا دیتے ہیں۔ تو اعزازی طور پر ہم نے ایک دوسرے کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نواز دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں ڈاکٹر گولبرگ دوا دارو والے ڈاکٹر ہیں، یعنی علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، لیکن نسخوں کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف کلینک پہ بیٹھ کر، ڈسپینسری پہ بیٹھ کر، ہاسپیٹل کے اندر بیٹھ کر نسخے لکھ رہے ہوں، بلکہ اپنے علم کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور تحقیق بھی کرتے ہیں، تعلیف بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اور یہی ہماری ان سے دوستی کی وجہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کتاب اسکیمو ڈاکٹر برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسکیمو ڈاکٹر کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو ڈاکٹر گولبرگ کی۔ یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر گولبرگ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اسکیمو ڈاکٹر۔ ہم نے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ذکر یا خلاصہ پڑھا تھا، یہ انگریزی میں چھپنے والا ایک رسالہ۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے ریڈر ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑھا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح رے کا تلفظ وہ ہمیشہ غین نہیں کرتے رہے، یعنی ان کا اپنا ایک تلفظ تھا، وہ رے کو غین پڑھتے تھے تو ریڈر کو وہ غیڈک پڑھ رہا تھا۔ یہ مختلف لوگوں کے تلفظ اس انداز میں ہوتے ہیں، بعض اوقات فے کو پھے پڑھ دینا، پھے کو فے پڑھ دینا، جیم کو زے پڑھ دینا، زے کو جیم پڑھ دینا۔ ڈاکٹر گولبرگ مہم جو آدمی ہیں، یعنی ڈاکٹر گولبرگ مشکل کام کو پسند کرنے والے آدمی، مشکل پسند آدمی کہ مشکل کام اپنے ذمہ لگا لیا اور اسی کو سر انجام دینے کی دھن ذہن میں رکھی۔ برسوں وہ گرین لینڈ جا کر اسکیموں کے ساتھ رہے، یعنی گرین لینڈ کے اندر جو وحشی قبائل تھے، جنگلوں میں رہنے والے قبائل تھے، جو تہذیب اور ثقافت سے کوسوں دور تھے، انہی کے پاس جا کر رہے، ان کی زبان اور معاشرت اختیار کی، جیسی بولی وہ بولتے تھے، کرخت بولی، اور سیم ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، انہی کی طرح کھانا پینا، انہی کا سا بے نمک کھانا کھاتے رہے، یعنی وہ کھانے میں نمک کا استعمال نہیں کرتے تھے، ان کے پاس تھا بھی نہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ رہے۔ یہی مچھلی، ریچھ کا گوشت وغیرہ، کیونکہ وہ غیر مسلم تھے تو ریچھ بھی ان کے لیے حلال تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ برف کے جھونپڑوں میں قیام کیا، یعنی رہائش اختیار کی، اور پھر یہ کتاب لکھی اسکیمو ڈاکٹر۔
اب میاں بی بی ایشیا اور مشرق بعید کے دورے پر نکلے تھے کہ ایشیا اور مشرق بعید کے دورے پر جاتے ہیں، وہاں جا کر سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال ہوتے ہوئے پاکستان آئے تھے۔ اب کابل اور تہران ہو کر وطن واپسی کا پروگرام تھا کہ ہم کابل پہنچ گئے ہیں اور تہران دیکھیں گے، جبکہ کابل وہ پہنچے نہیں، پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پشاور میں ہی ان سے حال احوال پوچھا جا رہا ہے۔ ہندوستان سے یہ لوگ ایک شب ٹھہر کر، یعنی ایک رات ٹھہر کر بھاگے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پر جن پتھ ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ جن پتھ ہوٹل کو آپ انڈرلائن کر لیں گے، یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس روز سادھوؤں اور غیر سادھوؤں کی طرف سے گو کشی کے معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا تھا۔ سادھو ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مذہب سے دلچسپی رکھنے والا آدمی، اور غیر سادھو اس کو کہا جاتا ہے جو مذہب کے ساتھ دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں مذہب کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے یا مذہبی معلومات رکھنے والے لوگ مولوی، واعظ، خطیب کہلاتے ہیں، تو ادھر سادھو مندر کے اندر کام کرنے والے لوگ۔ اور سادھو عام روٹین میں ہندی میں آپ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو ہندو مت کو ماننے والا ہو، اور غیر سادھو اس کو کہہ دیا جاتا ہے جو ہندو مت کو ماننے والا نہ ہو، یعنی وہ غیر سادھو کہلائے گا کہ اسے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور گو کشی، گائے کو مارنا، گائے کو قتل کرنا، ان کے لیے یہ ہے کہ گائے کو کوئی ذبح کرتا ہے تو گائے کو قتل کرتا ہے۔ تو اس معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا تھا، یعنی ہندوؤں نے احتجاج کیا، جانی اور مالی نقصان ہوا، جس میں جان و مال کا بے حد نقصان ہوا۔ مظاہرین نے، یعنی مظاہرہ کرنے والے لوگوں نے مغربی ٹورسٹوں کو، مغربی ٹورسٹ یعنی مغرب سے آنے والے سیاح، وزیٹر، سیر کرنے والے لوگ، ان کو بھی جہاں وہ نظر آئے گھیر لیا اور کہا یہ لوگ بھی مسلمانوں سے کم نہیں، یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ عیسائی مذہب میں بھی گائے کا گوشت حلال ہے، تو وہ لوگ بھی گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اور ہندو مت میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے، ماں سمجھا جاتا ہے، اور وہ گائے کو ذبح کرنا گوارا نہیں کرتے، اس کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اور اگر کہیں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق گائے کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، تو اس پر دنگے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ خوشمگیں، یعنی بڑی مشکل سے یہ ناراض مجمع کے نرغے سے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ یا ہجوم کے گھیرے میں سے نکل کر ہوٹل واپس پہنچے اور اسی دن نیپال روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کیا ہم یہاں سیر کریں گے، جہاں جان بھی محفوظ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہم نے زیادہ عرصہ نہیں رہنا، زیادہ عرصہ ہم نے نہیں ٹھہرنا۔ پاکستانیوں خصوصاً پشاور والوں کے یہ بہت معترف تھے، یعنی پاکستانیوں کو تو عزت وہ دیتے تھے، لیکن خاص طور پر پشاور والوں کو یہ بہت زیادہ عزت دیتے تھے، ان کو مانتے تھے کہ بڑے تپاک اور خلوص سے ملتے ہیں۔ تپاک سے یعنی گرم جوشی سے، خلوص سے ملنا، اخلاص سے ملنا۔ پی آئی اے کی خاص طور پر تعریف کرتے تھے کہ اس کے آدمی، یعنی یہاں کام کرنے والا عملہ، کام کرنے والے کارکن لوگ بہت خلیق اور متواضع ہیں۔ خلیق کہتے ہیں اچھے اخلاق والے کو، اچھی عادات والے کو، اور متواضع عاجزی اختیار کرنے والا، تواضع کرنے والا، خدمت کرنے والا۔ ہاں، اپنے پشاور والے ہوٹل کے نام سے بے مزہ ہوتے تھے، یعنی پشاور والے ہوٹل، ڈین ہوٹل کا نام آتا تو بالکل پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ نظر بٹو ہے، یعنی پاکستان کے سارے لوگ، پاکستان کے سارے علاقے اچھے ہیں، پشاور والے لوگ بھی اچھے ہیں، عالی حوصلہ بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، خلیق بھی ہیں، لیکن یہ ہوٹل، کہتے یہ پاکستان کے لیے، یہ پشاور والوں کے لیے نظر بٹو ہے۔ نظر بٹو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو نظر بد سے بچانے کے لیے کسی چیز کو استعمال کیا جائے، جیسے مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو نہلا کر، دھلا کر، صاف ستھرا کر کے کوئی کالا ٹکا یا دھبا اس کے جسم پر لگا دیتی ہیں کہ یہ نظر بد سے بچ جائیں، یا کوئی کالا دھاگا پہنا دینا، نظر بٹو۔
تو کہتے تھے کہ یہ ہوٹل یہ نظر بٹو ہے تاکہ پاکستان کو نظر نہ لگ جائے۔ دیکھو کابل ہوٹل میں یہ $4 روزانہ کا کتنا اچھا کمرہ ہے، اسے گرم رکھنے کا مرکزی نظام بھی ہے، قالین، فرنیچر، سروس سبھی کچھ معقول مناسب۔ پشاور میں میں 3 روز رہا، ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ پشاور میں وہ کتنے دن رہے، 3 روز۔ اس بابا آدم کے زمانے کے کمرے کے، بابا آدم کا زمانہ یعنی آدم علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے بہت پہلے کے زمانے کا، تو $13 روزانہ دیتا رہا۔ یعنی یہ پشاور ہوٹل والے مجھ سے، ڈائن ہوٹل والے یہ $13 مجھ سے روزانہ لیتے رہے۔ یہی نہیں، ان لوگوں نے $5 روزانہ اس لکڑی کے بھی مجھ سے وصول کیے جو کمرہ گرم رکھنے یا اس میں دھواں پھیلانے کے لیے روزانہ جلانی پڑتی تھی۔ یعنی وہ لکڑی جو فراہم کرتے تھے وہ لکڑی ایسی ہوتی تھی، گیلی لکڑی ہوتی تھی، تر لکڑی ہوتی تھی، خشک لکڑی نہیں ہوتی تھی، تو وہ جلنے سے زیادہ دھواں پھیلاتی تھی۔ تو بیٹا ابن انشا کا لکھا ہوا یہ سفر نامہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، یعنی مکمل عنوان اس کا یہی ہے، کہیں کسی آئینے میں کوئی غلطی ہو، یہ لکھا ہوا ہو کہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں، تو اس کے آگے ہے بھی ہے، یعنی مکمل لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ مکمل جملہ آپ نے استعمال کرنا ہے، ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف انداز میں باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، اسلام آباد کا ذکر بھی چل رہا ہے، پنڈی کا ذکر بھی چل رہا ہے، کراچی سے بھی شاپنگ ہو رہی ہے، کابل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ہندوستان تک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے شروع میں یہی بتا دیا تھا کہ ٹانگوں کے ذریعے اگر کوئی چل کر جاتا ہے تو آپ اس کا سفر نامہ قبول کر لیتے ہیں، اگر کوئی دل و دماغ کے ذریعے چل کے جائے تو اس کے سفر نامے کو بھی قبول کرو کہ وہ اپنے خیالات کے تحت تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا سفر نامہ بھی قبول کرو۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔